بعد جب عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد رحمت للعالمین سرکار دو عالم کے آنے کے بعد یہ دور دوبارہ لوٹ آئی ہے۔ لوگ آج کی ایسی لائنیں لکھ لیتے ہیں، محترم ہے بیٹیاں ہے جہاں سن، محترم ہے بیٹیاں، فخر ہے ہم کو کہ ہم ہیں بیٹیاں، عرش سے ہوتی ہے نازل رحمتیں، عرش سے ہوتی ہے نازل رحمتیں، سن کے اللہ کا کرم ہے بیٹیاں، فخر ہے ہم کو کہ ہم ہیں بیٹیاں، اپنے بیٹوں سے کہو جا کر یہ بات، اپنے بیٹوں سے کہو جا کر یہ بات، کب کسی سے ہوتی ہے کم بیٹیاں، فخر ہے ہم کو کہ ہم ہیں بیٹیاں، ماں بہن بیٹی تو بیوی ہے یہی، ماں بہن بیٹی تو بیوی ہے یہی، اس میں کیا شک ہے مکرم بیٹیاں، فخر ہے ہم کو کہ ہم ہیں بیٹیاں، پوچھئے جا کر یہ اس ماں باپ سے، پوچھئے جا کر یہ اس ماں باپ سے، واسطے جن کے برم ہے بیٹیاں، فخر ہے ہم کو کہ ہم ہیں بیٹیاں، اپنے قدموں میں ہے جنت باخدا، اپنے قدموں میں ہے جنت باخدا، رش کے گلزارے ارم ہے بیٹیاں، فخر ہے ہم کو کہ ہم ہیں بیٹیاں، برتری کی بات کرنا چھوڑیے، برتری کی بات کرنا چھوڑیے، اب ہمارے ہم قدم ہے بیٹیاں، فخر ہے ہم کو کہ ہم ہیں بیٹیاں، ہائے صد افسوس ہے اس قوم پر، ہائے صد افسوس ہے اس قوم پر، جو یہ کہتے ہیں ستم ہے بیٹیاں، فخر ہے ہم کو کہ ہم ہیں بیٹیاں، اے جہاں سن محترم ہے بیٹیاں، فخر ہے ہم کو کہ ہم ہیں بیٹیاں۔ Madam did not hesitate at all and instantly agreed when she looked upon the program despite her overbusy schedule. To respected Chief Guest, Madam. Thank you very much. وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. محترم المقام پرنسپل میر شبیر احمد صاحب، عزت مآب محترمہ نگہت صاحبہ، دیگر رفقائے ہم منصب اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آ جائے تو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیے گا، اور صحابہ کرام کا نام آ جائے تو رضی اللہ تعالی عنہ. آج 8 مارچ چونکہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل وومنس ڈے کے نام سے منایا جا رہا ہے، اگر غور کیا جائے تو عورت کا دن خوشی اور احترام سے منانا چاہیے، کیونکہ بقول اقبال رحمت اللہ علیہ، وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے زندگی کے سوز دروں. تو آج کا میرا موضوع ہے عورت کا مقام اسلام میں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عورت کو بنایا ہے مٹی سے، اور جنت کی حور کو بنایا ہے مشک اور زعفران سے. وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہیں آتا، وہ مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، اور اگر زندوں کو جھلک دکھائے تو زندوں کے کلیجے پھٹ جائیں. وہ ہوا میں دوپٹہ لہرائے تو کائنات میں خوشبو پھیل جائے. لیکن ایمان والی مٹی والی عورت اگر تقوی اختیار کرے تو اس پر جنت والی حور سے 70 گنا زیادہ خوبصورتی ہوگی. اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں عورت اپنی بنیادی حقوق سے محروم تھی. فرانس میں عورت کے بارے میں تصور تھا کہ یہ عادی انسان ہے. چین میں اس کو شیطانی روح سمجھا جاتا تھا. جاپان میں اسے ناپاک سمجھا جاتا تھا. لیکن اسلام نے ہی تو عورت کو عزت بخشی. قربان جاؤں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کے مقام کو نکھارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، عورت کے مختلف روپ ہیں. اگر بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ جس آدمی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتی ہیں. یہی بیٹی جب بہن بن جاتی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھائی کے 2 بہنیں ہیں اور وہ ان کا حق ادا کرتا ہے، شادی کے بعد بھی ان کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اور اگر ہم آج کل کے دور میں دیکھیں، بھائی بہنوں کا حق ادا نہیں کرتے. حق کھانا ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب پینا، چوری کرنا، جوا کھیلنا. ایسے بھائی کو تو بہنوں کا چور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ چوری کی جس کے ساتھ ایک ہی چھاتی کا دودھ پیا، جس کے ساتھ ایک ہی تھالی میں کھایا اور ایک ہی چھت تلے زندگی گزار دی. جس نے اپنے بہنوں کا حق کھایا اس کا رزق حرام ہو گیا. اور یہی عورت جب بیوی بن کر مرد کی زندگی میں آتی ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، فرمایا جو مرد یہ چاہے کہ جنت میں میرے گھر کے قریب اس کا گھر بن جائے تو وہ 2 کام کر لے. ایک یہ اپنے اخلاق اچھے کر لے، اور دوسرا اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے. بیوی سے اچھا سلوک کرنا بھی تو اخلاق میں ہی آتا ہے، کیونکہ بہت سے حضرات باہر بہت مخلص ہوتے ہیں اور گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ بہت ظالم رویہ اختیار رکھتے ہیں.
ایسا سلوک جیسے نوکرانیاں، بیویوں کے ماں باپ کو ایسے گالیاں دینا جیسے ثواب کما رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برابری کا توازن کیا، فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، خاوند کی اطاعت کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، بدکاری نہ کرے، تو وہ جب آئے گی جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جدھر سے چاہتی ہو چلی جا، جنت آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اور یہی عورت جب ماں کے روپ میں آ جاتی ہے تو جنت ہماری اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی، کاش میری ماں ہوتی، میں مصلی پہ عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا اور میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ دیتا اور کہتا اماں جی حکم کریں، میں نماز پھر پڑھوں گا۔ تو صرف نماز اور روزے کا نام اسلام نہیں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا۔ آخر میں اپنا موضوع اس دعا سے اختتام کرتی ہوں کہ اے اللہ ہم سب کو بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کی قدردانی کرنا نصیب ہو۔ باقی السلام۔ Working Women's Day. Okay, this event is celebrated on March 8 every year. In different regions, the focus of the celebrations ranges from general celebrations of rest, respect, appreciation and love towards women to a celebration for women's economic, political and social achievements. It was started as a socialist political event. The holiday now blended into the culture of many countries, primarily in Europe, especially those in the Soviet bloc. This is the history of March 8 as we celebrate now today as the International Women's Day. In some regions, the day lost its political flavor and became simply an occasion for people to express their love for women. So here we express our love for women. So we expect empathy for men, empathy from all the men who are here. So in a way, somewhat similar to a mixture of Mother's Day and Valentine's Day. And Ferns runs 2 floriculture farms where she grows flowers for both domestic consumptions and export. Maimoona Nazir owns and runs Get in Shape Jaimanism at Bajpura, Srinagar. Sana Masood is CEO of the Post-Harvest Department of Vertical Farming Group Farm. During rights and advances in all fields, let me highlight some of the prominent ones. Sami Ara, with a humble background from district Bandipora, is Kashmir's first commercial pilot. Ashwat Masoodi is Nyman Fellow at Harvard University in Cambridge. She was formerly a long form writer from منایا جا رہا ہے۔ اس سے مختلف سیمینار، کانفرنس، اجلاس اور تقریبات انعقاد کیے جاتے ہیں جس میں خواتین کے حوالے سے ان کے حقوق کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ملکی سطح پر بھی بہت ساری ایسی ترقی و تعمیر کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، بہت سارے ایسی اسکیمز ہیں، پھر چاہے وہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، مہیلا ہاتھ، ناری شکتی پرسکار، اجاوالا یا وومن Day to every beautiful personality present here. Our institution gives utmost importance to gender equality. I'm glad that we got this honor of recognizing and celebrating our efforts as women on this occasion of Women's Day in our institution. I feel so privileged and honored to welcome Madam Raja Leghat Aman, who serves as SSP Security in Police Department, our respectable chief guest, who is a brave and a courageous lady serving in a highly challenging and non-conventional department, besides being an incredibly amazing woman.
I, on behalf of the worthy principal and entire staff of this institution, once again welcome you to join us today to enhance our joy. I am especially thankful to her as when we approached her with the invitation to grace the occasion as the chief guest, Madam did not hesitate at all and instantly agreed when she looked upon the program despite her over-busy schedule. I would like to request worthy principal sir to present flowers to respected chief guest madam. Thank you very much. मुबारकबादी पेश की जाती है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वही अगर एक बेटी जन्म लेती है तो उसको नहूसा समझा जाता है, बुरा महसूस किया जाता है, बदनसीबी कहते हैं, बदबख्ती कहते हैं। क्या यही है मुअशरत का कमाल? हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से बेटियां रहमत होती है। कहते हैं हवा हूँ और हवा की बेटी भी कहलाती हूँ, हवा हूँ और हवा की बेटी भी कहलाती हूँ, फिर भी आदम के बेटों का निशाना बन जाती हूँ। अब मैं यहाँ पे डाइस पे दावत देना चाहूंगी मोहतरमा अफशा साहिबा को, वो खवातीन की बाइकदारी के बारे में अपने ख्यालात पेश करें। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, मेहमान ज़ीवकार मोहतरमा निहत साहिबा, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि मोहतरमा सबा ने पहले ही मेरे मौजू खवातीन की बाइख्तियारी के बारे में आपको आगाही दी है, तो अजीजों सीधे अपने मौजू पे आते हैं। खवातीन की बाइख्तियारी का मौजू इल्मी और समाजी हलकों में इंतहाई अहम और ज़रूरी मौजू ख्याल किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 8 मार्च को आलमी सतह पर खवातीन के बाइख्तियार बनाने के दिन के तौर पर मुश्ख़स किया है, ताकि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कानूनी और इखलाकी तौर पर कवितर बनाने का अमल एक हकीकी रूप धारे और एक तवील अरसे से इस्तेसाल का शिकार। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब